کسی نہ کسی طرح زبان کی لغت نہ دیکھ رہا ہوں. تو بیٹے لغت دیکھنے سے کبھی بھی نہیں گھبرائیے گا اور پوچھنے سے کبھی بھی نہیں گھبرائیے گا. اس لیے کہ میرے ہاں تو بیٹے اب آج کل تو آپ کے ہاں بہت سی سہولتیں ہیں. والدین آپ کے بتا سکتے ہیں, آپ کے اساتذہ بتا سکتے ہیں, آپ کے رشتہ دار, خاندان, دوست بتا سکتے ہیں. میں جس ماحول میں پیدا ہوا وہاں تو کوئی پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں تھے, تو مجھے تو کتاب کی ہی طرف رجوع کرنا تھا. اور بیٹے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں. ہمارا بیٹا ایک بڑا شاعر تھا, غالب آپ سب جانتے ہیں اس کو. وہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ جو آدمی کا شوق ہو, اگر وہی اس کے زندگی گزارنے میں معاونت کرے, وہی اس کا پیشہ ہو جائے, وہی اس کی معاش کا طریقہ ہو جائے, تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہوتی. تو میں پڑھنا چاہتا تھا, لکھنا چاہتا تھا, ساری زندگی میں نے پڑھنے لکھنے کا کام کیا. یہ میرے لیے یہ اللہ کی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں نے خواہش بھی نہیں کی, یعنی میں نے کبھی, جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ میں جب ٹی وی میں کام کرتا تھا بیٹے, میں ٹی وی میں بہت دیر میں نے کام کیا, تو میں وہاں چھوٹی سی عمر میں بڑا سا افسر ہو گیا تھا. اور اس زمانے میں مجھے سیاست میں جانے کا مشورہ دیا گیا, میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں سیاست میں جاؤں. آج تک کبھی میرا دل نہیں چاہا کہ میں سیاست میں جاؤں. کئی دفعہ مجھے یہ کہا گیا, تو میں نے کہا نہیں, میں تو کوئی اور کام میں کر ہی نہیں سکتا, میں صرف لکھنے پڑھنے کا کام کر سکتا ہوں. تو بیٹے آپ جس بھی زندگی کے شعبے میں جائیں, آج کل جو بیٹے زمانہ ہے ایکسیلنس کا ہے, بہت مسابقہ, بہت ہی کمپٹیشن بہت ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بیٹے یاد رکھیے گا کہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ محنت نہ کرے اور زندگی میں کامیاب ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات بیٹے, محنت بھی تسلسل کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں, ہمارے زمانے میں بیٹے بعض ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا حبیب احمد. وہ اپنے بال جو تھے چوٹی چھت سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند نہ آئے, وہ جاگتے رہیں بالکل. اب خاک اس کی سمجھ میں آئے گا. پڑھیے اور مسلسل پڑھیے, متواتر پڑھیے, کنسسٹنسی آپ کی محنت میں ہونا چاہیے. اور وقت جو ہے بیٹے, یہی وقت جو جس میں آپ ہیں, اسی پر آپ کی زندگی کی, پوری زندگی کی, چاہے 100 برس کی عمر ہو, 75 برس کی عمر ہو, اس کا دار و مدار, زندگی کی کامیابی کا دار و مدار 15 سے 25 برس تک کی عمر کے درمیان گزاری والی زندگی پر ہے. اگر اس میں آپ نے اپنے آپ کو مینیج کر لیا, اپنے وقت کو مینیج کیجئے, اپنی توانائیوں کو مینیج کیجئے, اپنے گول کو فوکس کیجئے, کوئی چیز حارج نہیں ہو سکتی آپ کو اپنا گول اچیو کرنے میں, اگر آپ نے پہلے سے اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوں. اور الٹا ٹارگٹ کیجئے, جب آپ بڑے ہو جائیے تب الٹا ٹارگٹ کیجئے کہ آپ کو 30 برس کی عمر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 40 برس کی عمر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 50 برس کی عمر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر پھر نیچے کا سفر طے کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا, ضرور کامیاب کرے گا. اچھا سر, یہ تو آپ نے اپنی پوری کہانی سنائی پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے. ہاں, آپ نے ظاہر ہے یہی کام کیا, پڑھا بھی اور بہت پڑھا اور بہت لکھا. آپ نے کم لکھا مگر ایسا لکھا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. مگر آپ کے یعنی تمام وقت میں آپ کو کھیلنے کا ٹائم, آپ نے یہ نہیں بچوں کو بتایا کہ آپ کھیلتے کب تھے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو آغاز میں بتایا کہ آپ کو ایک تو نشان آپ کے چہرے پر بھی ہے شرارتوں کا, اور ایک آپ کے پاؤں میں بھی ہے. تو یہ شرارتوں کے لیے آپ کو ٹائم کب ملتا تھا, اور کیا شرارتیں ہیں کچھ بچوں کے ساتھ اگر وہ دیکھیے کوئی بیٹے, میں نے ایک, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی یادیں لکھتے ہیں, شاعری میں لکھنا چاہیے ان کو, نثر میں بھی لکھتے ہیں. میں نے ایک اپنی چھوٹی سی نظم میں ایک واقعہ لکھا جو بہت ہی خراب میری عادت اور جو مجھے بہت ہی پریشان کرتی ہے, ابھی بھی پریشان کرتی ہے.
ہمارے محلے کے بچے جو تھے وہ باغوں میں چلے جاتے تھے اور وہ جو گھونسلے لگے ہوئے ہوتے تھے نا ان کو اکھاڑ دیتے تھے اور کرتے تھے، اور مجھے بھی لے جاتے تھے، اور تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور مگر مجھے ہارن کرتا ہے، یعنی ابھی تک مجھے ہارن کرتا ہے۔ بچپن کی گلیوں میں جن جن گھروں کے شیشے میری گیند سے ٹوٹے تھے ان سب کی کرچیں کبھی کبھی میری آنکھوں میں چبھنے لگتی ہیں۔ جلتی دوپہروں میں میرے ہاتھوں اجڑے ہوئے گھونسلوں کے بے حال پرندوں کی چیخیں فریادیں میری بے گھر شاموں میں کوہرام مچاتی رہتی ہیں، ایک حشر اٹھاتی ہے۔ تو اٹ bothers very cruel لیکن بٹ آئی واز انٹو اٹ، اور میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا اور مجھے اس کا خیال آتا ہے، اور بہت ہی خراب بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی یعنی میں نے کبھی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی گالی مجھ کو کسی نے پہلی دفعہ دی، میں گالی نہیں بکتا تھا، اور سگریٹ پینا ہمارے یہاں بچے، میری عمر کے بچے جو تھے اسکولوں میں کالجوں میں شروع کر دیتے تھے چھپ کے۔ تو میں نے ایک دفعہ میرے ایک پھپھا تھے، انہوں نے سگریٹ پی اور پی کر مجھ سے کہا کہ یہ اگالدان میں ڈال دو، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں چھوتا ہوں، تو انہوں نے مجھے گالی دی، تو وہ اگالدان وہاں پر رکھا ہوا تھا، میں نے وہ اگالدان لے کر اور ان کے اوپر پھینک دیا۔ اچھا جب پھینک دیا تو جو میری دادی جو تھیں ان کے تو وہ داماد تھے، وہ بہت ناراض ہوئیں اور چیخنے چلائیں، اور میرے والد جو تھے نیچے سے اوپر آ گئے، ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر اگالدان پھینک دیا۔ اب میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں نے ان سے منع کیا کہ میں سگریٹ نہیں چھوتا ہوں، انہوں نے مجھے گالی دی۔ میرے والد نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں خاموشی سے نیچے اتر کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگالدان پھینکے، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، مگر بیٹے اگر میں بچپن میں یہ سب سگریٹ وغیرہ پینے لگتا تو میں نے دیکھیے اتنی بڑی میں کوئی بیٹے 15 برس لندن میں رہا، اس کے 2 برس میں امریکہ میں رہا۔ میں نے کبھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی عادتیں اسی زمانے میں پڑتی ہیں۔ بچے سگریٹ پینا اسی زمانے میں سیکھتے ہیں، جوا کھیلنا بچے اسی زمانے میں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بچے جوا کھیلتے تھے، اور ظاہر ہے لیکن بچتے تھے بالکل۔ میں نے آپ کھیلنے کا پوچھ رہے تھے، پابندی سے 5 بجے سے 7 بجے تک میں کھیلنے جاتا تھا، پابندی سے۔ ہاکی بھی میں کھیلتا تھا، اور یہ جو جس کو آپ لوگ دوڑیں کہتے ہیں، ریسز میں کرتا تھا، میں 100 یارڈز بھی کرتا تھا، میں مائل بھی کرتا تھا، اور جمپس کرتا تھا، اور میرے پاس سرٹیفکیٹ رکھے۔ میری اماں نے ٹین کا، ہمارے گھر میں بیٹے ٹین کی ایک پیٹی تھی، تو اس میں میرے جو تھے میرے انعامات۔ اس زمانے میں انعامات میں کیا ملتا تھا؟ انعامات میں ہمیں صرف کتابیں ملتی تھیں، اور وہ کتابیں جو تھیں وہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنی الماری میں لگا لیتا تھا، اور مجھ کو ایک ایک حرف اگر آپ مجھ سے ابھی بھی پوچھئے تو میں آپ کو مجاز کی شاعری کا پورا دیوان اسی سیکوینس پہ سنا سکتا ہوں۔ اچھا اسی طریقے سے جیسے چھوٹی جلد تھی۔ اچھا اس زمانے میں بیٹے بازار میں یہ جو جیسے میلاد ہوتے ہیں نا، میلاد نامہ ہوتا ہے، شہادت نامے ہوتے ہیں، ہماری اماں جو تھیں وہ پڑھتی تھیں شہادت نامہ یا میلاد اکبر، وہ میں سنتا تھا، ان کے ساتھ میں جاتا تھا، وہ مجھے شرارت سے روکنے کے لیے لے جاتی تھیں، تو وہ عورتوں کے میلاد نامے پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو مجھے وہ یاد ہو جاتی تھی کوئی، اور ابھی تک مجھے وہ اس زمانے کی چیزیں ازبر ہیں۔ حافظہ جو ہے اللہ کی دین ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر صلاحیت لیاقت آپ کو دی جاتی ہے، میں اس سے بیٹے آپ
اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں. میں جب پڑھتا تھا, یعنی اس میں اب مجھے یہ آپ کے سامنے کہنے میں بات نہیں ہے, جیسے مجھے میرے بیٹے بعض استاد جو تھے وہ دنیا بھر میں ان کی شہرت تھی. ایک ہمارے استاد تھے پروفیسر احتشام حسین, جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ان کا نام سنیں گے. ایک میرے استاد تھے پروفیسر رادھا کمل مکھرجی, وہ بہت بڑے فلاسفر تھے. تو جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں اتنا کنسنٹریٹ کرتا تھا کہ مجھ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے میں آم بوسٹنگ, لیکن مجھے یاد ہو جاتی تھی چیزیں, اور میں گھر جا کر اس کو لکھ سکتا تھا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں مشاعروں میں جاتا تھا اور میں سنتا تھا اور مجھے اچھے شعر یاد ہو جاتے تھے. اچھا, مشاعروں میں شرکت کی وجہ سے میں شاعر ہو گیا, بیت بازی میں جانے کی وجہ سے میں شاعر ہو گیا, اس لیے کہ مجھے یعنی جن شعروں پر زیادہ مارکس ملتے تھے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ شعر ہیں جو اچھے شعر ہیں. اچھے شعر کی برے شعر کی تمیز بیت بازی کی وجہ سے آئی. یعنی اگر بیت بازی میں مجھے اچھے نمبر نہیں ملتے تب میں کامیاب نہیں ہوتا. اچھا, اگر ملتے تھے تو مجھے معلوم ہوا کہ بھائی یہ میر کا شعر ہے, یہ غالب کا شعر ہے, یہ آتش کا شعر ہے, یہ ناصر کا شعر ہے. تو چھوٹی عمر میں بھی مجھے, جب میں بیت بازی میں جاتا تھا تو میں شعر پڑھ کر بتاتا تھا کہ اب میں آپ سے بتاؤں, میں نے نظمیں یاد کر لی تھی اور میں پوری نظمیں سنا دیتا تھا. اور کوئی میں اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں, جیسے ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب آیا میم اور اس سے کہا کہ آپ سنائیں. تو میں نے ایک یاد کی ہوئی تھی نظم علی سردار جعفری کی, میرے بچے میرے معصوم میرے نور نظر آ کے ماں اپنے کلیجے سے ایک لوری ہے, پوری لوری مجھ کو 17-18 مصروں کی یاد تھی. اور گائے کے تھن سے نکلتی ہے چمکتی چاندی اور تجوری کی درازوں میں سمٹ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, نظمیں آزاد, مگر میں پڑھتا تھا. تو یہ جو حافظہ ہے اس کی یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, مگر تربیت ہوتی ہے. ہر نعمت آپ کی تربیت آپ کر سکتے ہیں. لکھنے کی لکھتے رہیے, بہتر ہوتے جائیں گے. نہیں لکھیں گے ایک دم سے بہتر نہیں ہو سکتے. تو اس کا جو پریکٹس ہے, جو تربیت ہے,